پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماں فاطمہ باپ حیدر حسین کا. ماں فاطمہ باپ حیدر حسین کا اور نانا نبی شافع محشر حسین کا. اختر حسینیوں کا پتہ مختصر یہ ہے. اختر حسینیوں کا پتہ مختصر یہ ہے، جس گھر میں خاک پاک ہو وہ گھر حسین کا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ومالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الصدیقین الغر المیامین. لعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. صلوات پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آغاز گفتگو کروں، ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ سیدہ عزیز فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. شدید بیمار ہیں. آپ حضرات بیوی کے توسط سے دعا کریں کہ پروردگار عالم بتصدق شہدائے کربلا بیمار کربلا جلد سے جلد انہیں پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت شریفہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے ابھی کی. ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی آیات و بینات کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے ان سینوں کو کہ جسے اس نے علم عطا کیا. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. سوائے ظالموں کے کوئی بھی آیات و بینات کا انکار نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، اسی آئے وافی ہدایات کے ذیل میں اسی
کے تحت آپ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اہل بیت اور قرآن کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، ان کا کیا رشتہ ہے۔ آپ کی خدمت میں آیات قرآنی کے سہارے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور اس گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ قرآن ان کے فضائل کو بیان کر رہا ہے اور یہ قرآن کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بلفظ دیگر قرآن ان کی اقتدا کر رہا ہے، یہ قرآن کی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور اس طرح ساتھ ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے، اور صرف ملاقات نہیں کریں گے، دو کے دونوں اپنی عبودات کو سنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کی وفات کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کا طریقہ کار ہمارے ساتھ کیا رہا ہے، غور فرمایا آپ نے۔ تو اسی سلسلے میں یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ کل کی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کہ ان فضائل کا ذکر کر رہا تھا کہ جو فضائل قرآن میں بیان ہیں۔ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے، پتہ نہیں عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، فکر و فہم سلب ہو جاتی ہے، یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید کا کوئی ایسا سورہ نہیں ہے جناب کہ جس میں آل محمد کا ذکر نہ ہو۔ آپ سورہ حمدی پڑھیے، سورہ حمدی میں ذکر ہے آل محمد کا، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی فکر کی جائے، اس پہ سوچنے کی کوشش کی جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں قرآن مجید کی ایک اور آیت کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں چاہتا ہوں ذرا ابتدا میں آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھوں، تاکہ جب میں نفس مضمون پر پہنچوں تو کم سے کم وہ جو پچھڑ گئے ہیں وہ آ جائیں۔ یہ سیرت رسول رہی ہے، علیہ السلام، یہ سیرت رسول رہی ہے ڈاکٹر صاحب، کہ جب علی کی فضیلت کا اعلان کرنا ہوا تو غدیر میں رک کے یہ کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ تو اب میں بھی تھوڑا انتظار کر لوں تاکہ لوگ آ جائیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے یہ مسئلہ علی کا ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو سن لیں، یہ منبر پر ہی یاد آ گئی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ حد سے آگے بڑھ جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ حد سے پیچھے رہ جائے۔ علم کلام میں ان دو لفظوں کو افراط اور تفریط کہا جاتا ہے۔ افراط وہ جو حد سے آگے بڑھ جائے، تفریط وہ جو حد سے کم رہ جائے۔ علی کا مسئلہ ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام جہاں رکے ہیں
اس منزل سے اگر کوئی آگے بڑھ گیا ہے تو افراد کی منزل میں ہے، اسے بلا لیا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ تفرید کی منزل میں ہیں، انہیں بلا لیا جائے۔ یعنی علی کے مسئلے میں نہ افراد میں نجات ہے نہ تفرید میں نجات ہے۔ صلوات پڑھنے بعد میں ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید کس طرح سے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ایک ایک لمحے پر ذرا غور کریں۔ ایک آیت بڑی سامنے کی میرے عزیزو، میں نے اب تک جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں قرآن مجید سے، ایسا نہیں ہے کہ اسے سنا نہ ہو لوگوں نے۔ کتنی ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں، آپ خود پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہے یا نہیں؟ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ اور وَمَا اور نہیں چاہتے ہو تم، وَمَا تَشَاءُونَ تم اور تم نہیں چاہتے ہو الا ان یشاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہو۔ سب کس کے لیے یہ آیت ہے آپ بتا دیجئے مجھے، یہ قرآن مجید کی آیت کس کے لیے ہے؟ کون ہے اس آیت کا مصداق کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں چاہتے ہو الا سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے یا نہیں؟ سادی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہوگا، ٹرانسلیشن ہوگا کہ تم کچھ نہیں چاہتے سوائے رضائے الہی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں بڑی باریک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس آیت کو اکثر و بیشتر سنتے بھی رہے ہیں اور اکثر و بیشتر پڑھتے بھی رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مفسرین نے یہ لکھا کہ اس آیت کا مصداق سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں، سوائے اہل بیت کے اس آیت کا مصداق کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ آیت آئی ہے تو اہل بیت کے لیے آئی ہے۔ اب ذرا ایگزامن کیجیے اس آیت کو، کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں چاہتے سوائے مرضی الہی کے، ہے یا نہیں؟ یعنی تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہو۔ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر کہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یعنی تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی مرضی ہے تو وہ مرضی الہی ہے، وہ خواہش الہی ہے۔ یہی تو ترجمہ ہوا نا، آپ بتائیں، یہی تو ترجمہ ہوا نا۔ اب جناب ذرا مرضی کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، کیا مرضی؟ صلوات پڑھیں ایک بار مل دیکھیں حضور، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جسم کا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں، اب نظر ہو تو آپ پہچانیے دل کہاں ہے، جگر کہاں ہے، گردے کہاں ہے۔ تو اب ذرا سا تھوڑا سا اس پر گفتگو ہو کہ بھئی چاہنا کیا ہوتا ہے نا؟ سامنے کی زندگی کی مثال دیں، میں اکثر و بیشتر آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں کتابوں میں مت تلاش کیجیے، ہے یا نہیں؟ موٹی موٹی کتابیں کہاں جائیے گا تلاش؟ کتاب زندگی تو آپ کے سامنے ہے، اس کتاب زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ بھائی ایسے بات نہ چلے گی، آگے آئیے تو سناؤں گا، میں تو یہ مائک بند کر دوں گا، یہی والے سن پائیں گے، آپ نہ سن سکیں گے۔ صلوات پڑھ کر مفتی محمد فرش پر تو دوڑ کے آیا کیجئے اور آگے بیٹھا کریے، آگے نہیں سرور بھائی، سرور بھائی نعرہ حیدری محمد علی محمد ورنتر صلوات دیکھیں آپ جب قریب بیٹھے رہتے ہیں نا
तो मुझे बहुत दूर तक नहीं देखना पड़ा, ये देख के मैं बात कर लेता हूँ। सलमान को नहीं बात सुने मैं जो आयत पेश नजर रहे जिसके ज़हन में बात कर रहा हूँ। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह, तुम कुछ नहीं चाहते हो सिवाय इसके जो रज़ा इलाही है, जो अल्लाह चाहता है। मेरे अजीजों, चाहना क्या है आप बताइए? दो दोस्त हैं बहुत करीब बैठे हुए, है या नहीं? और दोनों के लिए ये है कि भाई एक दूसरे के बगैर ये तो सांस भी नहीं लेते हैं, है ना? इतनी कुर्बत है एक दूसरे पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके भी कोई बहुत करीबी आपका दोस्त होगा, आपका करीबी होगा, आपका ये बच्चे बैठे हैं इनकी फ्रेंडशिप होगी, बहुत करीबी होगी, है या नहीं है? वो तो एक अलग बात है। शौहर और ज़ौजा से ज्यादा करीब कोई एक दूसरे से नहीं है या नहीं? मगर मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ माशाल्लाह बहुत से शौहर बैठे हुए हैं, कि आप ये बता सकते हैं कि हर लम्हा आपकी बीवी क्या चाहती है? मैं रुक रहा हूँ। है खतरनाक सवाल, बहुत मुश्किल सवाल है नहीं? और जो नहीं समझ पाते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन आप ये बताएं मुझे, आप हर वक्त ये जानते हैं इस बात को? बहुत सिंसियरली बात करना चाहता हूं मैं, आप संजीदगी कायम है इस बात में कि आप इस बात को जानते हैं कि हर लम्हा वो क्या चाहती है? 30 साल से साथ है, 40 साल से साथ है, अल्लाह ने उम्र तवील दिया, माशाल्लाह 50 साल से साथ है या नहीं? किसी का 60 साल से साथ होगा। जरा कैलकुलेट तो कीजिए, 60 साल में क्या आप ये कह सकते हैं कि जिसके साथ सुबह शाम आप हैं? लफ्ज़ें बदल के कह दूं तो लुत्फ आ जाएगा, जो शरीके हयात हो। जो शरीके हयात हो, जो जिंदगी में शरीक हो। दोस्त तो अलग अलग हैं, वो कहीं रात को सो गए, वो कहीं रात को सो गए, वो अपने काम पर चले गए, ये अपने काम पर चले गए, लेकिन ज़ौजा और शौहर तो एक साथ हैं, है या नहीं है? 50 साल 60 साल हो गए। आप ये बता सकते हैं कि वो क्या चाहती हैं, या वो बता सकती हैं कि शौहर क्या चाहता है या नहीं? साथ उठना बैठना है, एक दूसरे को देख रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। लफ्जों पर गौर कीजिएगा, मैं जहां जिस मंजिल पर आपको ले जाना चाहता हूं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, है या नहीं है? लेकिन उसके बाद भी आप नहीं कह सकते हैं, या वो नहीं कह सकती हैं कि मुझे ये मालूम हो कि मेरा शौहर क्या हर वक्त चाहता है, या मेरी बीवी क्या हर वक्त चाहती है। और कभी कभी इसी बात पर लड़ाई भी हो जाती है कि तुम्हारी समझ ही में नहीं आता कि मैं क्या चाहती हूँ, है या नहीं? जरा गौर फरमाया आपने। तो आप जिसके साथ बैठे हैं, जिसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार रहे हैं, आप इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं ये जानता हूं कि हर वक्त वो क्या चाहती है, उसकी ख्वाहिश क्या है। आपको उसी वक्त पता चलेगा जब इजहार ख्वाहिश हो। मैं तवज्जो चाहता हूं, इजहार ख्वाहिश के लिए जरूरी है कि वजूद होना चाहिए ज़ाहिरी। अगर वजूद नहीं है तो ख्वाहिश का इजहार नहीं हो सकता है, और जब वजूद है तो अब इजहार के लिए कुव्वत गोयाई चाहिए ताकि बोल के अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सके। तब आपकी समझ में आएगा। इशारों में भी बात समझ में नहीं आती है मेरे अजीजों, जब तक जबान से इजहार न कर दिया जाए। यानी ख्वाहिश मजबूर है, कुव्वत गोयाई के लिए ख्वाहिश मजबूर है कि बात कही जाए, कि जब तक कही न जाएगी उस वक्त तक पता न चलेगा। और कहने के लिए जरूरी है कि इंसान का फिजिकल वजूद होना चाहिए, एक्सिस्टेंस होना चाहिए, तब तो गुफ्तगू होगी। वरना अगर अभी ये खाली हो, हॉल कोई ना हो, मैं अकेला हूं और आवाज आने लगे जरा मजलिस पढ़ के सुना दो, जरा इधर आ जाओ, तो आप जानते हैं मेरा क्या हाल होगा। बिल्कुल हाँ, मेरा क्या हाल होगा। लाख निगर सही, लाख बहादुर सही,
لاکھ تسبیحاں پڑھ رہا ہوں، مگر خالی حال میں اس فضا میں اگر ایک آواز گونج گئی تو شاید دوسرے لمحے دروازے سے باہر ہوں گا اور میں نہیں جانتا وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو آپ سمجھے کہ خواہش کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سامنے ہو۔ خواہش کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سامنے ہو، اور صرف سامنے ہونا ضروری نہیں ہے جب تک اظہار نہ کر دے خواہش کا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ انہیں پانی چاہیے، انہیں لباس چاہیے، انہیں کھانا چاہیے، انہیں باہر جانا ہے، ان کی ضرورت یہ ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جسے نہ دیکھ سکتے ہو، جسے نہ چھو سکتے ہو، نہ جس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جسم و جسمانیات سے مبرہ ہوں، نہ تمہارے احساسات کی قید میں آ سکتا ہوں، نہ تمہارے لمس کے میں محسوس ہو سکتا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ اہل بیت سے مخاطب ہے۔ ایک وہ جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، دوسرا وہ ہے جو ظاہری وجود رکھے ہوئے ہے۔ چاہتے ہی نہیں سوائے رضا الہی کے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، یہ جو بات کہتی کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے رضا الہی کے، یہ نہیں کہا گیا کہ جب مسجد میں ہو تب نہیں چاہتے سوائے رضا الہی کے، یہ نہیں کہا گیا کہ جب منبر پر خطابت کر رہے ہو تو کچھ نہیں چاہتے ہو سوائے رضا الہی کے، یہ نہیں کہا گیا کہ جب میدان جنگ میں ہو تو کچھ نہیں چاہتے ہو سوائے رضا الہی کے۔ یہ تعین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی حیات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو بغیر مرضی الہی کا گزر رہا ہو۔ صلاۃ پڑھنے کے بعد مل کے محمد روز سنتے ہیں آپ، سامنے کی بات ہے، دیکھیں کیا ہے کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں۔ آپ یقین جانیے منبر پر کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید پر میں سوچ رہا تھا، اور جب میں اس منزل پر پہنچا تو میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کیا مرتبہ ہے آل محمد کا۔ پیغمبر یہ فرما دیں یہ میرے فرزند ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ کوئی عمل انجام ہی نہیں دیتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں، ہے یہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بھئی پیغمبر ہیں، مرتبہ پہچانتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی ایسا نہ گزرا اور نہ گزرے گا کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہو کہ اس نے وہی کام کیا جو میری رضا تھی۔ اما عام انسانوں کا کیا ذکر ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی فہرست میں بتائیے مجھے کون ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آدم سے لے کر خاتم کو چھوڑ دیں، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ میں الگ نہیں کرتا ہوں۔ جب اللہ نے کہیں نہیں الگ کیا تو میں کیسے الگ کر دوں گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور فرمایا میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں ذکر کیا صدور کا ذکر کیا تو کیا پیغمبر کو چھوڑ کے ذکر کیا؟ ذرا بتائیں آپ، اس میں ایک پیغمبر بھی ہیں، ایک پیغمبر بھی ہیں، تو ایک آخری پیغمبر کو چھوڑ کر 1,01,00,000
جب 24,000 انبیاء گزرے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک. مجھے بتا دیجیے، کہیں بتا دیجیے کہ اللہ نے کہا ہو ارے ابراہیم جیسے خلیل کے لیے نہیں، موسیٰ جیسے کلیم کے لیے نہیں ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے؟ کہیں نہیں ہے. اب میں کیا عرض کروں؟ جب اہل بیت کے فضائل بیان کرو تو کہتے ہیں تم تو انبیاء اور مرسلین سے بھی بڑھا دیتے ہو. ہم یہ کہیں تو زبان پکڑ لیتے ہو، قرآن کہیں تو رٹ کے چلے جاتے ہو. سلوات پڑھنے کے بعد مل کے ہم کہیں تو مبالغہ ہو جاتا ہے. غلو کیا لفظ ہے، غلو کرتے ہو تم. یہی تو کہتے ہیں نا، غیر کا کیا اپنے بھی کہنے لگے. اللہ گواہ ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ کاش اللہ تمہارے عقل کی آنکھوں کو کھول دے اور تم علی کو کچھ ماننے کی کوشش کر. ذرا آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، محمد اشاؤن اللہ انشاءاللہ. تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو سوائے اس کے جو اللہ کی رضا ہو، ہے نا. تو اب دو چیزیں ہیں حضور، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہما وقت جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے. لفظیں دے رہا ہوں میں آپ کو، نہیں آپ متوجہ نہیں میرے عزیزو. یہ ہما وقت جانتے ہیں کہ رضا الہی کیا ہے. ارے بھائی تبھی تو ہوگا. اگر مجھے نہ معلوم ہو کہ آپ کی رضا کیا ہے تو میں کیسے چاہوں گا وہ جو آپ چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کو ہما وقت یہ معلوم ہے کہ رضا الہی کیا ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چاہتے ہوں وہی اللہ بھی چاہتا ہے. تیسری بات تو میری کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہی ہے کہ انہیں ہما وقت معلوم ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے یا نہیں. یا وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ پسند بھی اتنی بلند ہو کہ اللہ اپنی پسند قرار دے. اور میرے عزیزوں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے جس کا مال اتنا پاکیزہ ہو کہ محمد کی پرورش کے لیے کہہ دے وہ مال، اور جس کی آغوش اتنی پاک اور پاکیزہ ہو کہ جس کے لیے کہہ دے کہ سہارا نہیں تھا ہم نے سہارا دیا. ایک کا نام خدیجہ، دوسرے کا نام ابو طالب. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ اب مجھے بتائیے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ علی جو فرمایا کہ پانی میں نے برسایا. میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا. یہ جو مولا نے پڑھیے خود بعد میں ہے، فرماتے ہیں کہ یہ پانی میں نے برسایا، زمین سے دانے میں نمو میں نے عطا کیا. ذرا غور فرما رہے ہیں آپ، یہ سبزے میں حیات میں نے عطا کیا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ نظام میرے حکم سے چل رہا ہے. تمہیں زندگی میں دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، تمہیں زندگی میں دیتا ہوں اور تمہیں موت بھی میں دیتا ہوں. اور یاد رکھو ملک الموت اس وقت تک روح قبض نہیں کر سکتے جب تک میری اجازت نہ لے لیں. ملک الموت روح، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، ملک الموت روح قبض نہیں کر
کر سکتے ہیں جب تک میری اجازت نہ لے لیں. تمہیں مر کے میری طرف آنا ہے. ذرا اور فرمایا آپ نے, تمہیں مر کے میری طرف آنا ہے. میرے عزیزو, مجھے کوئی